یہ زندگی کو پلٹ دینے والی محنت ہے۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھ جی بندہ بڈھا ہو جاتا۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کے بات، تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو۔ تو ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے کہ نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤ، سردی بڑی، مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی، میں نے کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چھڑنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا، جو ہی ہاتھ پہ پانی، کوئی حال ہے وہ ٹھنڈا پانی، کوئی حال ہے وہ ٹھنڈا پانی۔ تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی۔ میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لیں، یہ اوپر مستورات لے لیں، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ اب یہ اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرضی پڑھ لو گی۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلا تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن، جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر، ساری PIA زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی۔ 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی، کہ یہ بس اتنی لے لو۔ حفظ و امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ کیا خوبصورت! ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل گئی، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا۔ میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرو، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، کعبہ قوسین بھی تو ہے،
اور ادنا بھی تو ہے جی، واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے روشن چہرے والا۔ کس سے مشہور کیا؟ صادق امین۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور خیانت۔ پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے، سچائی اور دیانتداری پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے۔ میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے، یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے۔ اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا۔ وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دوں؟ بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں؟ وہ کہنے لگے کر دو۔ کہ 500 کر دوں؟ کہنے لگا کر دو۔ کہ 600 کر دوں؟ وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھئی یہ چکر کی ہے۔ 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تو لو، پر میرا مذاق تھا نا، تسی اٹھو، کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں 300 دے میں جاواں، کہنے لگے اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ حیران، خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں، سب کی خیر خواہی چاہوں۔ تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی ہے، قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی۔ تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے۔ وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آتے، ابن خراش ان کا نام تھا۔ ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کو پتہ چل گیا CID سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا، اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا۔ باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ ہے؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے۔ تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہی تیرا سر اتارتا پھر تیرے بیٹوں کا، چاہو سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی،
صدق حدیث حفظ امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں گے، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں، وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید جنتی، یہ 10 آدمی میرے نبی نے فرمایا جنتی، ان میں سے ایک بھی نہ ذمہ دار ہے، نہ مزدور ہے، نہ فقیر ہے، سب بڑے سردار لوگ ہیں، بڑے چودھری لوگ ہیں، سب تاجر ہیں، سب تاجر ہیں۔ آپ کے لیے تو ڈائریکٹ نمونہ ہے، مجھے نمونہ ڈھونڈنے کے لیے مدینے کے صحابہ کو دیکھنا پڑتا ہے، انصار مدینہ کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو تو ڈائریکٹ اپنا نبی دکھا رہا ہے، چونکہ میرے نبی نے ذمہ دارہ نہیں کیا، ذمہ داری کے اصول بتائے، ہر چیز کو بتا کر گئے۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں اندھیرا آتا ہی کوئی نہیں، دن ہی دن ہے، رات ہے ہی کوئی نہیں، جو اس راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو میرے نبی کے مدنی صحابہ ذمہ دار تھے، مجھے جب کوئی اپنے ذمہ داری کے لیے روشنی چاہیے تو میں صحابہ کو دیکھتا ہوں، آپ تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو دیکھ سکتے کہ آپ کیسے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے کس طرح تجارت فرمائی، مال تجارت کس خوبصورتی کے ساتھ، حضرت خدیجہ کا مال، اس سے پہلے تجارتی سفر جو آپ نے فرمائے ہیں، اور آپ نے یہ خوشخبری ذمہ داروں کو نہیں دی کہ نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، آپ نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سچا دیانتدار، التاجر الصدوق الامین، سچا ہو، امانت دار ہو، وعدے کا پکا ہو، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے پیشے کو کیوں نہیں کہا کہ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں، ہمارا ٹیسٹ کوئی نہیں، ہم نے گندم کاشت کی، وہ اور 2 مہینے کے بعد کٹ کے باہر پڑی ہوگی، بھائی اس میں کیا ملاوٹ کروں، کیا جھوٹ بولوں، کیا دھوکہ دوں۔ ابھی کپاس ہماری ختم ہو گئی تو کپاس عورتوں نے چنائی کی، ہم نے ڈھیر لگا دیا، بیپاری نے آ کے اس کو تولا اور لے کے چلا گیا، اس میں میں بطور ذمہ دار یا میرا کوئی ملازم کیا ہیرا پھیری کر سکتا ہے، کیا جھوٹ بول سکتا ہے، کیا وعدہ خلافی کر سکتا ہے، میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں۔ آپ روزانہ ذبح ہوتے ہو، روزانہ ذبح ہوتے ہو۔ ایک بڑا تاجر ہے لاہور کا، تو وہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہا تو داڑھی رکھ لی، بیچ میں 6 مہینے ملاقات نہ ہوئی تو میں نے دیکھا پھر اس نے شیو کیا ہوا، میں کہا ایک ہی کیتا ہی، اور یہ روزانہ جھوٹ بولنا بندہ، پھر میں شیو کرا چھڑا، میں کہا ہوں جھوٹ حلال ہو گیا، داڑھی رکھے ہیں حرام تے شیو کرا کے حلال، لد بندہ ہوں تو 2 گناہ شروع کر دیتی، پہلے 1 گناہ تو تیرا ختم ہو گیا تھا کہ تو نے شیو کرانا چھوڑ دیا، اب تو نے پھر 2 شروع کر دیے، شیو بھی کراتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، اس نے پھر رکھ لی، ہوں ماشاءاللہ پکی داڑھی۔ آپ کا ٹیسٹ ہے، میرا ٹیسٹ کوئی نہیں، میری روز کی ڈیلنگ کوئی نہیں، میں نے آج کاشت کی ہے، 6 ماہ بعد اس کا رزلٹ آنے والا ہے، آپ ڈے ٹو ڈے سودے کرتے ہیں، ڈے ٹو ڈے پیمنٹ ہے، لینا ہے، دینا ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے، ذمہ دار کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے، لینے دینے کا کوئی چکر، اور جو باغات والے ہیں ان کا تو سال میں ایک ہے، سارا سرگودا باغ ہے، ان کے ہاں ہماری طرح فصلیں کوئی نہیں، کپاس اور یہ گندم، چاول، آلو کوئی نہیں، کنو ہے، سال میں 1 دفعہ ٹیسٹ ہے ان کا، 1 دفعہ کہ سودا صحیح طرح کرو، پھر اس سودا کو نبھا لو، مکرنا جاؤ کوئی اور پیسے لاوے تو انہوں کٹ چھوڑو، یہ نہ کرو۔ لیکن آپ تو روزانہ ذبح ہوتے ہو، تو اللہ نے کہا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا، میں ضمانت دیتا ہوں نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کرا دوں گا، نبیوں کے ساتھ۔ کتنے بڑے وی آئی پی ہو، چناب کلب کا ممبر بن جائے تو آپ کہتے بڑا آنر ہے بھائی، چناب کلب کا ممبر بن گئے،
تو میرا نبی کہہ رہا تو میں بڑا آنر دوں، نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کرواؤں گا، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے محبوب ترین ہستیوں کے ساتھ تیری جگہ بناؤں گا، تو سچ اور دیانتداری کے ساتھ یہ فیصلہ آباد کی تجارت کو کر کے دکھاتے۔ تو میرے نبی تو تاجر کے روپ میں نظر آتے ہیں، بڑے 10 صحابہ سب تاجر، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور اگلے دن چادریں کپڑے کی چادریں موڑے پر کپڑے کا کام کرتے تھے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کپڑے کا کام کرتے تھے اور بازار چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے روک لیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں۔ کہا تو یہ حکومت کون سنبھالے؟ کہا تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ سبحان اللہ۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اسباب چھوڑ دے، توکل کا مطلب ہے کہ آدمی حلال پہ جم جائے، حرام سے بچ جائے، سچ پہ جم جائے، جھوٹ سے بچ جائے، دیانت پہ جم جائے، دھوکے سے بچ جائے۔ تو عمر کہنے لگے نہیں اب تو نہیں کر سکتا ہے سارا کام ہے، چلو میرے ساتھ واپس آؤ۔ ان کو واپس لائے، ان بڑے صحابہ کو بلا کے مشورہ ہوا تو ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا گیا جو ماہانہ ان کو ملنے لگا۔ پھر جب وہ انتقال فرما گئے تو حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کرتا تھا، انہوں نے میں تاجر تھا، میں تجارت کرتا تھا تو میرا گھر چلتا تھا، اب حکومت کے ساتھ میں تجارت کو چلا نہیں سکتا، میرا وظیفہ مقرر کرو، تو ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ تیونس کا مال غنیمت آیا، جس پر رومن امپائر تھی، اور رومن امپائر کا بہت بڑا یہ خوبصورت صوبہ تھا اور بہت مضبوط مالدار صوبہ تھا۔ اس کا مال غنیمت آیا جو 1000 برس کے خزانے تھے، حضرت عثمان نے ذاتی پیسوں سے خرید لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری 48,000 دینار زکوٰۃ نکلتی ہے، 48,000 دینار، ایک دینار ہوتا ہے 4.5 ماشک سونے کا۔ حساب حساب لا کے دیکھو کتنے اربوں روپے جنہوں کی زکوٰۃ بن جاتی، کروڑوں روپے میں ان کی زکوٰۃ بن جاتی۔ تو 4 تو بڑے تاجر بھی تھے اور بڑے حکمران بھی بنے، گورنر بھی بنے۔ تو آپ کے لیے تو بہت خوبصورت نمونہ ہے، خود میرے نبی نمونہ ہے۔ عبداللہ بن ابی الحمصا، یہ آپ کا نام کیا ہے؟ سکندر بھائی نے ایک بات کی کہ آپ تاجروں سے بات کریں تو آپ وعدے کی بات ضرور کریں کہ وعدہ خلافی بہت ہوتی ہے اور وہ ڈسان ہو، میں کر دوں گا لیکن آپ پہلے ادھار ختم کرو، اپنے وعدے پورے ہو جائیں۔ ادھار ہے تو وعدے پورے نہیں ہو سکتے، چاہے تھے آگے تو انہوں جنید بغدادی بھی واز کریں تو کھڑا گل ٹھیک ہے، ہو نہیں سکتی، میں صاف کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ بن ابی الحمصاس مکے کی بات ہے، تو معاملہ ہوا، انہوں نے کہا آپ ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گیا ہے اور بھول گئے، 3 دن کے بعد گزر ہوا تو وہیں کھڑے تھے، کہا میرے دوست لقد ابتنی، تو نے مجھے تھکا دیا، لقد اتعبتنی۔ 3 دن وہیں کھڑے رہے کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تو آ جا، میں کھڑا ہوں، اور وہ بھول گیا۔ 72 گھنٹے کے بعد ہوا تو میرے نبی وہیں موجود تھے۔ میرے نبی تو وعدے کی ایسے پاسداری کر کے گئے۔ میرے اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی قرآن میں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، جو لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھی نبھاتے ہیں، نہیں توڑتے۔ تو اللہ نے پہلی 2 صفتیں اسی کی بیان کی ہیں، ایک اللہ سے کیا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں، تیری مانوں گا، اور اللہ کے بندوں سے کیے وعدے بھی پورے کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا بازار جس طرز پہ جا رہا ہے، اس پہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ کریں گے لوگ، کریں گے، یعنی میں نہیں کہتا کہ ہے نہیں، لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے، لوگ ہیں لاکھوں میں ایک، لیکن اگر نیچرل طریقے پر تجارت آ جائے تو سب کریں گے، پھر جھوٹ بولنے والے کم ہو جائیں گے، دھوکہ دینے والے کم ہو جائیں گے، فراڈ کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ سارے بازار کا رخ فراڈ کا ہے، لہٰذا اچھے خاصے نیت والے کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایک دوست نہیں، مجھ سے سینئر تھا ہاسٹل میں، رشید نام تھا، بہت پڑھتا تھا، تو میں اس کے کمرے میں گیا تو ایڈی ساری تالی لائی ہوئی، ایڈی ساری، کوئی میرا خیال 54-58 ہوئے گا۔ میں کہ رشید ہے اے تالا کہڑے کام دا؟
آندا یہ شریف آدمی واسطے لایا کہ وہ نیت نہ خراب ہو جاوے. چور تو وڈا بھی تروڑ لینا تو چھوٹا بھی تروڑ لینا. یہ شریف بندے واسطے لایا کہ وہ نیت نہ خراب ہو جائے. تو جب بازار غلط ہوتا ہے تو شریف آدمی بھی تالے توڑنے بیٹھ جاتا ہے. ہماری برکت سے پوری دنیا کا انسان جس دن میرے نبی کی امت مر جائے گی اللہ قیامت قائم کر دے گا. ساری دنیا کے غیر مسلم ہماری برکت سے کھا رہے. ساری دنیا کے اللہ کا انکار کرنے والے دہریے اور اللہ کو ماننے والے غلط طریقوں سے جتنی دنیا میں خلقت ہے میرے نبی کی امت کے طفیل روٹی مل رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ. جس دن اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی نہیں رہے گا اللہ دھماکہ کر دے گا. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. میرے رب کی قسم میرے نبی کی بات پتھر پہ تو بات مٹ جاتی ہے, میرے نبی کی بات مٹتی نہیں نہ جھٹلائی جاتی ہے. کیوں؟ ما ينطق عن الهوى, وہ اپنے ارادے سے نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحی. زبان میرے نبی کی ہوتی ہے, بول میرے اللہ کا ہوتا ہے. تو میرے نبی کا فرمان ہے قیامت اس وقت آئے گی جب میری امت مٹ جائے گی تو اللہ مٹا دے کسی کے اللہ. تو یعنی ہماری مثال ایسے بارات جا رہی ہو, ایک کوئی پانی منگوا لو. بارات جا رہی ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, بارات جا رہی ہو تو دلہا بارات جا رہی ہو, دلہا پوچھے نال والوں اتھے روٹی لبے گی جتھے جا رہے ہیں. پھر دوسرے سے پوچھ اتھے روٹی لبے گی جتھے جا رہے ہو. کہ الو دیا پٹھیا تیری برکت نال دا سانو روٹی لبنی ہے تے تو آکھی جانا روٹی لبے گی کہ نہیں. وہ اللہ کی قسم ہماری برکت سے دنیا کھا رہی. اولک رب غیری, میرا رب کہتا ہے میرے سوا کوئی رب ہے. اولک رب غیری, میرے سوا کوئی رب ہے. جس نے فرعون کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, جس نے نمرود کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, جس نے شداد کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. ہم تو اللہ کے ماننے والے اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محبوب نبی ملا. جب یہ آیت آئی نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا. تو یہ انٹرنیشنل لا تھا, ہر امت کے لیے تھا 1 پہ 10. تو میرے نبی نے کہا, میرے نبی کہتا ٹھیک ہے میرے مولا ٹھیک, لیکن میرے نبی نے کہا رب زد امتی, یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے, میرے لیے اسپیشل ہونا چاہیے. تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اپنی امت سے کہو میں ان کی نیکیوں کو کئی گنا کر کے بڑھا دوں گا, 10 گنا نہیں. تو میرے نبی نے کہا یا اللہ خالی گل ٹھکی نہیں, زد امتی, میری امت کو اور عطا فرما. اللہ نے کہا اچھا. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. اچھا میرے محبوب آپ کی امت کی 1/700 کے برابر, 1/700. کوئی دنیا میں ایسا کاروبار ہے کہ 1 روپے پہ 700 روپے مل جائیں؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری امت کے لیے 1 پہ 700 میں قربان جاؤں اس حبیب مصطفیٰ پر, احمد مجتبیٰ پر, محمد مصطفیٰ پر, محمد و احمد, ماہی ہاشم, حاشر عاقب فاتح خاتم, ابو القاسم طٰہٰ یاسین, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. یہ ہاشم کے اولاد بیٹھے ہوئے ہیں, بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء
عروا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن علی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسوہ بن آدم علیہ السلام۔ تو میرے نبی نے میرے اور آپ کے سب کے محبوب نے کہا یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ کر، 700 بھی تھوڑا ہے، زیادہ کر میرے مولا۔ تو اللہ نے کہا اچھا میرے محبوب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، نہ یہاں حساب لوں گا نہ آگے حساب لوں گا، اتنا دوں گا کہ اتنے بھی راج جاون گے اگے بھی راج جاون۔ تو ایک اللہ مہربان، پھر ایک اللہ کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آپ نے کہا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، اس نے وہ دعا مانگ لی، اللہ نے مجھے بھی وہ دعا دی، میں نے چھپا لی، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا، جس دن یوتا بجہنم یوم القیامہ فتصفر زفرتاً، جہنم کو لایا جائے گا، فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جسع علی رکبتیہ، جب وہ جہنم آئے گی تو سارے نبی سارے رسول کہیں گے نفسی 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 نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اسی شور میں ایک آواز غالب آئی، ایک آہ، ایک چیخ، ایک پکار، ایک درد بھری آواز ہوگی جس کی طرف آنکھیں پلٹ جائیں گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ کون ہے؟ آج تو طارق جمیل اپنے بچوں کو نہیں پہچان رہا، بیوی کو نہیں پہچان رہا، یہ کون ہے؟ تو سب کی نظریں گھومیں گی تو طواف کریں گی، محمد مصطفیٰ کی چولی پھیلی ہوگی، ہاتھ اٹھے ہوں گے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ہم تو بہت عزت والے ہیں، کب سے ہم نے غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ، کب سے ہم غیروں کے غلام ہوئے۔ چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے بھائیو، چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ اس ایک اللہ کے سامنے جو جھک گیا وہ آزاد ہوگا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ تو اس اللہ کو ماننے والے ہمیں بھکاری بنانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے بھکاری ہیں، ہم اللہ کے فقیر ہیں، اس کے در کے فقیر ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے روزی عطا فرماتا ہے، جس کی روزی میں اللہ چاہتا ہے تو خوب وسعت عطا فرماتا ہے، اور جس کی روزی میں اللہ چاہتا ہے تو تنگی پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور ان چیزوں پر صرف اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن عمل سے اگر آدمی اپنے آپ کو جوڑ لے تو اس کی روزی میں برکتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ خیر کے فیصلے اس کی روزی میں کیے جاتے ہیں۔ برکت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس پیسے کم ہوں اور ان کی ضروریات کم پیسے سے پوری بھی ہو جائیں اور اس کو سکون کی زندگی مل جائے، یہی برکت کا مطلب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال پر برکت کے وعدے بھی کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کے وعدے فرمائے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ سخاوت کرتے ہیں، سخاوت کا مطلب اپنی کمائے ہوئے مال میں دوسرے لوگوں کا بھی حصہ رکھتے ہیں، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، جن لوگوں کو ان کے مال کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، اور سخی سے ان کی سخاوت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت فرماتا ہے، اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔
ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت ایک ایسی چیز ہے، سخاوت ایسی چیز ہے کہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اللہ کے بندوں کے قریب کرتی ہے اور جہنم سے دور کرتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کنجوسی اور بخل، یعنی کہ مال ہوتے ہوئے بھی کسی پر خرچ نہ کرنا، یہ اتنی بری چیز ہے فرمایا کہ بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے، اور سخی جنت کے قریب ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سخاوت کرنے والے کی مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو ہم خود اور بڑھائیں گے، اور اگر تم میری ناشکری کرو تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو سخاوت کرنا، لوگوں میں جا کر اپنے کمائے ہوئے پیسوں کو ان کے بیچ خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں برکت دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی تو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ سب سے مضبوط چیز اس کائنات میں پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، سوچ کر بتاؤ۔ تو فرشتوں نے پھر کہا اگر پہاڑ نہیں ہے تو پھر پانی سب سے طاقتور چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں۔ تو پھر فرشتوں سے پوچھا گیا کہ اب بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری بار بھی کہا نہیں، اب پھر بتاؤ۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ یہ جتنی دنیا کی مضبوط ترین چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں طاقتور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، بتا دیں کہ اس دنیا میں سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ تو ادھر سے جواب ملا کہ دنیا میں سب سے طاقتور چیز اگر کوئی ہے تو وہ انسان کا ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، انسان کا ایک دوسرے پر صدقہ کرنا ہے، انسان کا ایک دوسرے پر سخاوت کرنا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، کیونکہ پہاڑ میں طاقت ضرور ہے مگر اللہ کو روک نہیں سکتا، پانی میں طاقت ضرور ہے مگر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اسی طرح ہواؤں میں طاقت بہت ہے مگر اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا، مگر جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے، لوگوں میں خیر و برکت نازل ہونے لگ جاتی ہے اور ایک سکون کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کی وجہ سے بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے ساتھ مل جل کر مدد کرنے کی، تعاون کرنے کی ضرورت توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام وعدوں کا ہمیں مستحق بنائے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے قریب آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی نظر کرم فرماتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ولی اللہ دے بانڈا تک کے پاون خیر حضوروں جیڑا پاک غروروں خالی سو پر کرے